السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے۔ آج میں بہت سارا دن ٹینشن میں رہی ہوں ملکی حالات کے اوپر۔ آپ یقین کریں کہ جو کچھ الیکٹرانک میڈیا تو کم بتا رہا ہے، ڈیجیٹل میڈیا بتا رہا ہے، یہ باقی جگہوں سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، بہت خطرناک سچویشن چل رہی ہے۔ تو میری اپنے ساری عوام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کا وطن جل رہا ہے، آپ کا ملک جل رہا ہے، آپ کا ملک چوروں لٹیروں جھوٹوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی آگ اللہ بجھا دے۔ اس کے لیے پڑھیں کہ اللہ اس کی آگ بجھا دے۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بتانے کی کوشش کروں گی کہ کیا پڑھیں جس سے اللہ ہماری خطائیں، ہمارے گناہ معاف کرے اور آگ بجھا دے۔ یقین کریں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اپنے ہی اعمال ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے کہا جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی لوگ تم پر مسلط کر دیے جائیں گے، اور یہ گندے ترین جو لوگ آ گئے ہیں نا، گندے ترین، یہ ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ سے بہت استغفار کریں، خدا کے لیے بہت اللہ سے استغفار کریں۔ اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ اگر اس وطن کو کچھ ہو گیا تو بس یہ آج کے مصیبت میں ڈلے ہوئے ہیں مقبوضہ کشمیر والے، آج کی مصیبت میں ڈلے ہوئے ہیں فلسطین والے، کوئی جان چھٹی ان کی؟ نہیں۔ جب ایک دفعہ ایک شخص کڑکی میں آ جاتا ہے نا، چوہا جب کڑکی میں آتا ہے تو چھٹتا ہے، تڑپتا ہے اور مر جاتا ہے۔ یہ پوزیشن ہے۔ اب ساری فضول خرچیاں، بلا وجہ کے ڈرامے، بلا وجہ کی گفتگو، پارٹیاں بھول جائیں، اپنے وطن کے لیے سوچیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے کہیں یا رب العزت تو ہماری مدد فرما۔ بخدا میں آپ کی منت کر رہی ہوں۔ یہ وطن ہماری ماں ہے، یہ وطن جو ہے نا یہ ہمارے سر کا دوپٹہ ہے، یہ ہماری عزت، ہماری شان، ہماری آن ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو گیم ختم ہے۔ یہ تو چلے جائیں گے باہر جن کی جائیدادیں باہر پڑی ہوئی ہیں، اربوں خربوں۔ آج سن لیا آپ نے مقصود چپڑاسی جس نے پیش ہونا تھا نا، کچھ دنوں کے بعد اس کی ڈیٹ تھی، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے اس وقت، میرا دھیان اور باتوں میں ہے۔ اس نے پیش ہونا تھا، فرد جرم لگنی تھی، اس کو مار دیا گیا ہے۔ کبھی یہ زرداری اور یہ نواز شریف، شہباز شریف ریکارڈ جلاتے ہیں، کبھی بندہ مارتے ہیں، کبھی جناب والا اس کو باہر کے ملک میں دوڑا دیتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، اور کبھی پوسٹ آؤٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو، اور کبھی خرید لیتے ہیں پیسے دے کے کہ وہ بندہ کہتا ہے جی میں نے نہیں سننا۔ تو خدا کے لیے میری منت ہے، اپنے جو مقتدر ادارے ہیں، جو پاورفل ادارے ہیں، ان کو بھی تو سمجھ آتی ہے نا۔ اگر مجھ جیسی پاگل عورت کو سمجھ آتی ہے، کم عقل کو، تو وہ تو بڑے طاقت پکڑ کے بیٹھے ہیں نا، جس کو مرضی ماریں، جس کو مرضی اٹھا لیں، جس کو مرضی شٹ اپ کر دیں، جہاں بیٹھنے دیں، کیونکہ ان کے پاس ہتھیار ہے، کیونکہ ان کے پاس تک قلم ہے۔ یہ ہٹا دیا، پکڑ لیا، پرچے ہو گئے تو بندے لوگوں کو آگے لگایا، بس ہر ادارے نے۔ لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، پھر ان کی باری آئے گی جب ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی تو پھر ان کو بھی اللہ پوچھے گا۔ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ سارے ثبوت موجود ہیں مدتوں سے، بینک کی ٹرانزیکشنیں موجود ہیں، تو پکڑے ان کو، پھانسیاں دیں، اندر کریں۔ مگر ایسا کام کرنے کے لیے تو بھی تو کوئی ایمانداری چاہیے نا، حوصلہ چاہیے، دل چاہیے، اور رشوت سے نجات چاہیے کہ وہ کچھ لیں نا، پھر بڑا کچھ ویسے لاس ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں نا جس وجہ سے ہمارے ملک میں یہ سارے کام رکے پڑے ہیں۔ چلیں میں دیکھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں آپ کو بتانے کی۔ یاد رکھیں وقت جو ہے نا بہت بڑے بڑے گہرے زخم دیتا ہے، اس لیے گھڑی میں پھول نہیں ہوتے، سوئیاں ہوتی ہیں، سوئیاں دو، بڑی سوئی، چھوٹی سوئی اور ایک بالکل باریک سوئی۔ یہ سوئیاں ہمیں سکھانے کے لیے ہیں کہ وقت میں سوئیاں ہیں، پھول نہیں ہیں۔
خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اپنے ملک کے حالات کے لیے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 بھی پڑھیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اس کی ساری سرحدوں پہ، ہر کوچے گلی شہر گاؤں پہ پھونک ماریں کہ اللہ ان کو تو ڈھانپ لے، دشمن کو یہ کرنے کی جرت نہ ہو، سوچنے کی جرت نہ ہو۔ اور یاد رکھیں، اور جو آگ لگی ہوئی ہے اس کے بجھانے کے لیے آپ پڑھیں یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم۔ اللہ نے کہا، فرمایا اللہ نے، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم کے لیے۔ یعنی نہ اتنی ٹھنڈی ہو کہ انہوں نے اپنا خلیل اللہ کو فریز تو نہیں کرنا تھا نعوذ باللہ، اور نہ اتنی گرم رہے کہ نعوذ باللہ وہ جلیں، تو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، یہ اللہ نے آگ کو کہا۔ تو اس سے ملک کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے نا، دشمنی کی آگ، مہنگائی کی آگ، بے ایمانیوں کی آگ، وطن فروشوں نے جو لگائی ہوئی ہے آگ، وطن کو بیچنے والوں کی آگ، رشوت لینے والوں کی آگ، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو بجھائے گا۔ آپ نے یہ میری 2 چیزیں جو ہے نا یہ یاد رکھنی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، وَكُلِّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، وَكُلِّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 3 میں ہے، وَكُلِّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اللہ نے ایک کام کے ہونے کا ٹائم مقرر کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ مانگیں گے ضرور ملے گا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اس کو پتہ ہے وہ کب بہتر ہے اور وہ ہمیں دے گا، اور ہمارے جان و مال کی حفاظت کرے گا، ہمارے وطن کی حفاظت کرے گا، ہماری عزت کی حفاظت کرے گا۔ ہم چوروں ڈاکوؤں کے نرغے میں ہیں، یہ ولچر ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ولچر، وہ کیا گدھ، وہ کھاتا ہے کھاتا ہے کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے، سب کچھ کھاتا ہے، پھر اس سے سمجھ نہیں آتی اب وہ کیا کرے، پھر وہ کیا کرتا ہے، دوڑتا ہے کہ یہ ہضم ہو تاکہ اگلا بھی کھاؤں، پھر وہ اس کو وامٹ کر کے نکالتا ہے، پھر اگلا کھانا شروع کرتا ہے۔ یہ جو سارے ہماری پارٹیوں میں آ کے بیٹھے ہیں یہ ولچر ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور ہر ادارے کو پتہ ہے۔ کوئی ادارہ روٹی کو چوچی نہیں کہتا جس کو نہیں پتہ، سب کو پتہ ہے، لیکن آنکھیں بند ہیں، خود ہی بند کی ہوئی ہیں سب نے، چپ کا روزہ ہے، اور لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ چپ رہیں اور بولیں نہیں۔ جب انسان ہو جاتا ہے نا 40 سال پہ، 40 سال کا، تو 40 سال کے تو ایسے ہی ہو جاتے ہیں، اب پڑھتے پڑھتے ذرا کام میں سیٹ ہوتے 40 سال بن جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھیں میری زندگی کی اثر ہو گئی، اور اثر کیا ہے کہ جب پھر مغرب ہونے میں بس فوراً ہی ہو جاتی ہے۔ اللہ سب کو عمر خضر دے، صحت عزت ایمان والی دے، لیکن جب 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھے میری عمر کی اثر ہو گئی، تو بس اپنا اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیں۔ یہ لوٹنے کے لیے چیری بلاسم اور مداری اور ڈیزل اور یہ کانپے ٹانگ رہی ہیں، یہ سارے جتنے ان پارٹیوں کے اندر لوگ ہیں، میں اتنوں کے نام تو نہیں لے سکتی، خدا ان کو پوچھے، یہ ولچر ہیں، اللہ ہمیں اس سے نجات دے۔ ان کے لیے پڑھیں سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ ہے سورہ قمر کے آخری رکوع میں، آپ گوگل کر سکتے ہیں اور پڑھیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے اللہ جڑے کاٹ دے ظالموں کی، بے شک تعریف تو اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اللہ انشاءاللہ ان کی جڑیں کاٹ دے گا، آئندہ ہمیں ان کی نسلوں میں سے بھی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور ایک آپ سورہ طارق کی 30ویں سپارے میں ہے، اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو منافق ہیں یہ کچھ چالیں چل رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان کو، یہ کچھ چالیں چل رہے ہیں، ان کو اپنی چالیں ذرا چلنے دو۔
کوئی بات نہیں، چلنے دو۔ اللہ نے کہا ایک تدبیر اللہ بھی فرما رہا ہے، اللہ نے کہا میں فرما رہا ہوں، اور تدبیر وہی کامیاب ہوگی جو اللہ فرمائے گا۔ انشاءاللہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، انشاءاللہ یہ زمین بوس ہو جائیں گے، انشاءاللہ ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، اور اللہ میرے وطن کو چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے، چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ آمین الہی ثم آمین۔ میرے جھنڈے کو بلند رکھنا اللہ، میرے جھنڈے کی توقیر سلامت رکھنا اللہ، میرے وطن کے لوگوں کو سکون دے مالک، ہمارے گناہ معاف کر، ہمیں اس ظالموں سے نجات دے دے مالک۔ اور علم تارا کیفا سورت بہت پڑھیں، اس میں ہاتھی جیسے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے تھے نا، تو جو اب پاکستان میں ہاتھی بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہاتھی بن کے پھر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی کھایا ہوا بھوسا بن جائیں گے۔ بہت پڑھیں اس کو، تبت یدا پوری بہت پڑھیں کہ تیرا، اور انا تو اینا بہت پڑھیں پوری، اس میں آخری آیت ہے تیرا دشمن ہی دم کٹا ہوگا، تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، تو پڑھیں میرے وطن کے دشمن ہی دم کٹے اور بے نام و نشان ہوں گے۔ اور اسی طرح علم تارا کیفا پوری پڑھیں، اور اس کی آیت جو ہے آخری، اور اللہ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا، یہ بہت پڑھے کہ یہ کھائے ہوئے بھوسے بن جائیں۔ ہمیں اس پہ محنت کرنی ہے میرے پاکستان کی عوام، ہم نے اس پہ محنت کرنی ہے اپنے وطن کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے، اور اسلام کو قائم دائم رکھنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے جو سارے اسلامی ملکوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آس بنائی ہے، اور غزوہ ہند انشاءاللہ یہاں سے چلنا ہے۔ ان کے نرغے میں نہیں آنا، ان کو کچھ نہیں سمجھنا، یہ جھوٹے ہیں، اللہ ان کو ذلیل و خوار اور برباد کرے گا۔ آمین الہی ثم آمین۔ میں تو جھولیاں کھول کھول کے کہتی ہوں، نجات دے مالک، ہماری بھول جائے اپنی پڑ جائے، ہمارے پاکستان کے ساتھ بے ایمانیاں کرنے والوں کو پاکستان کی بھول جائے اپنی پڑ جائے، اپنی پڑ جائے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ ہم ہار گئے، تو ان سے ہمارا بدلہ لے لے۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، شیر خدا سے، کہ یا علی مجھے یہ بتائیے کہ مجھے کیسے پہچان ہو کون لوگ جھوٹا ہے اور دھوکہ دینے والا ہے؟ میں ہر ایک سے پیار کرتا ہوں، خیال کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ میرا دوست ہے، میرا قریبی رشتہ دار ہے، میری عزت کا رکھوالا ہے، میرے مال کا رکھوالا ہے، میرے ساتھ دل سے محبت کرتا ہے، مجھے اچھا مشورہ دیتا ہے، میرے دکھ سکھ میں ساتھ چلتا ہے، لیکن جتنا ہی میں اس سے محبت کرتا ہوں اتنا ہی اچانک وہ مجھے دھوکہ دے کے اتنا بڑا ہاتھ کر جاتا ہے کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو یا علی مجھے بتائیے کہ میں کیسے پہچانوں کون میرا دشمن ہے اور کون میرا دوست ہے؟ مجھے اس کی کوئی نشانی بتائیے۔ تو آپ نے اس کو اللہ کے 3 نام بتائے جو میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں۔ انہوں نے کہا یہ پڑھو، اس بندے کی آنکھوں کے اندر دیکھ کے بھلے صرف 3 دفعہ 3 مرتبہ یہ تینوں ناموں کو ریپیٹ کر کے اس کی طرف دیکھو، اگر وہ فراڈ دینے والا ہوگا، تمہیں دھوکہ دینے والا ہوگا، تو وہ ایک دم اس کا رنگ اڑے گا اور آنکھیں دائیں بائیں کرنے لگ جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ دھوکے باز ہے۔ اور اگر وہ اسی طرح مسکراتا ہنستا اور نارمل رہا نا، تو اس کا مطلب ہے تمہارے ساتھ وہ سنسیئر ہے اور آگے بھی تمہارے ساتھ سنسیئر رہے گا۔ تو وہ لفظ ہے یا علیم، یا رحمان، یا رحیم، یا علیم، یا رحمان، یا رحیم۔ یاد رکھیں، یا علیم، یا رحمان، یا رحیم۔ جب 3 بار پڑھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنا ہے تو اگر نظریں چرائے تو دھوکے باز ہے اور اس کا رنگ چہرے کا بدل جائے۔ اچھا، تو اب میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اپنے ملک میں جو حالات ٹی وی پہ بتائے جا رہے ہیں نا ہمیں، وہ حالات نہیں، حالات بہت دن بدن خراب اور غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ ضرور کوئی ہمارا ادارہ جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی کوشش کر رہا ہوگا، لیکن مجھے نہیں اس کا پتہ۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اس دن جو ریٹائرڈ آرمی آفیسر کی
ایک میٹنگ تھی پریس کلب میں، اور وہاں پہ انہوں نے جھوٹ بولا، کہیں اوپر سے ان کو آرڈر آیا کہ ریٹائرڈ آرمی افسر کی میٹنگ نہ ہونے پائے۔ پہلے انہوں نے جعلی لیٹر بھیجا کہ یہ 4 بجے نہیں ہے 6 بجے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، جب گئے لوگ تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو کینسل ہو چکی ہے، وہ تو آج ہے ہی نہیں ہے، ہمیں اطلاع آ گئی ہے، اور لوگوں کو واپس بھیجتے رہے۔ کچھ لوگ چلے گئے جو ذرا سینسیبل تھے، انہوں نے ان کو دے کے دھکا 5-7 لوگ اندر گزر گئے، تو انہوں نے اندر سے پھر تالے لگا دیا اور باہر کھڑے کر دیا لوگوں کو، نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، اور اندر لائٹیں بند کر دی، پنکھے بند کر دیے، اے سی تو کیا چلاتے تھے، پانی بند کر دیا۔ سینئر سٹیزن ان میں 95 ایئر کے ہمارے بریگیڈ صاحب ایویشن کے بھی تھے، اس میں جنرل علی قلی خان بھی تھے، جس نے اس پاکستان کے لیے بہت، جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور جو بہت معتبر سمجھے جاتے تھے اپنی جاب کے زمانے میں، وہ ریٹائر ہو گئے تو گویا وہ گاربیج ہو گئے۔ تو پھر گاربیج تو سب نہیں ہونا ہوتا ہے نا، ہر جگہ جہاں بھی کوئی کام کرتا ہے، بزنس کرے، اسکول میں کرے جاب، بینک میں کرے جاب، کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کرے، ریٹائر تو ہونا ہی ہے ایک نہ ایک دن۔ جج بھی ریٹائر ہوتے ہیں، لائر بھی ریٹائر ہوتے ہیں، بیرسٹر بھی ریٹائر ہوتے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے نہیں ہو، لیکن ان کو اس قدر ذلیل کیا گیا ایک باعزت ترین لوگوں کو۔ پھر فیصلہ کیا گیا کہ باہر نکلے، اور ایک خالی اونچا نیچا گندا سا ایک جگہ تھی، وہاں 5-7 چیئر ٹوٹی پھوٹی پلاسٹک کی لا کے رکھ دی بڑوں کے لیے، اور باقی لوگ ارد گرد کھڑے ہو گئے، مائک تک وہاں سے اٹھا لیے گئے۔ وہ کوئی ضروری پوائنٹ بتانا چاہتے تھے کہ پاکستان کو آگے کیا کن خطرات کا سامنا ہے، لیکن ان کو کسی ٹی وی میں کوریج نہیں ملی۔ ٹی وی والوں کو آرڈر ہوا گاڑیاں لے کے چلے جاؤ، چند لوگوں نے جو بنایا انہوں نے اپنے فون کے اوپر یا اپنے فون کے ساتھ چھوٹا موٹا مائک لگا کے وہ ریکارڈ کیا، اور ان بیچارے بزرگوں کی آواز بھی نہیں پوری نکل رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنی لکھی ہوئی ساری چیزیں دے دیں ہر جگہ کہ یہ پڑھے اور اس کو آگے ڈالے، یہ وطن کے لیے خطرہ ہے۔ وہ وطن کے دشمن نہیں ہیں، انہوں نے اس کی حفاظت کی ہے، پہلے وہ اس کو بنانے والے میں بھی تھے۔ اور پھر سوچیں کہ وہاں جتنے باقی بھی افسر تھے، کرنل، میجر، لیفٹیننٹ کرنل، فل کرنل، بریگیڈیئر، وہ بھی ریٹائر ہوئے یا کسی نے خود ریٹائرمنٹ لی، لیکن جو اب جاب میں ہیں ان کے تو سینئرز تھے نا وہ، کیا ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا؟ بہرحال کوئی بات نہیں، انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا، کل کلاں باقیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، جو انہوں نے کیا ہوگا ان کے ساتھ بھی ہوگا، جس نے جو کیا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے جو باتیں کہی تھی نا، ان میں کوئی بات بھی غلط نہیں ہے۔ میں آپ کو چند ایک باتیں بتا دوں، بہت اہم موضوعات اور بہت اہم پوائنٹ تھے جس پہ وہ بات کرنے آئے تھے۔ 95 سال کے بریگیڈیئر محمود میاں تھے، جو ساری باتیں جو قوم کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، اور وہ سارے پوائنٹ ویلڈ تھے، ویلڈ، ہوش کے ناخن لینے والے، دماغ کی گریں کھولنے والے، اور وہ ملک کے دشمن نہیں ہیں۔ فوجی کبھی اپنے ملک کو آگ لگانے والوں میں نہیں ہو سکتے، اور اس وقت تو لوگوں میں لالچ طمع اتنا تھا ہی نہیں، سادگی کے زمانے تھے، جو مل گیا شکر الحمدللہ۔ وہ اپنے پیرنٹس کو بھی پالتے تھے، رشتہ داروں کو بھی پالتے تھے، اب والی افراتفری تو تھی نہیں۔ جو آرمی افسر کی پریس کلب انتہائی اہم تھی نا، جو کہ ادھر ادھر نہیں کرنے دی گئی، بہت ہی اہم تھی۔ 4 چیزوں کا پریشر وہ بتانا چاہ رہے تھے جو اب نظر آنے لگ گیا ہے۔ 4 چیزوں کا پریشر آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں، اور پلیز نظر رکھیں ڈیجیٹل میڈیا پہ، یہ ٹویٹر پہ نظر رکھیں، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، اور بھی کئی کچھ ہیں جو مجھے نہیں بھی پتا ہوگا، مجھے یاد نہیں اس وقت آ رہا۔ بلاول بھٹو بہت دنوں سے غائب تھے، وہ کانپتی ٹانگیں کانپے ٹانگ رہی ہیں، غائب تھا۔ کچھ لوگوں نے تو افواہ اڑائی تھی کہ وہ ہنی مون پہ ہیں، لیکن ہنی مون تو چلو چھوٹی سی گیم ہے نا،
وہ تو ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا، لیکن وہ بڑے بڑے کام کر رہے تھے وہاں، خبریں آ رہی تھیں، وہ بڑے بڑے وعدے وعید کر کے آئے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ کہ وہ بڑے بڑے وعدے وعید کر کے آئے ہیں یورپ اور امریکہ کا دورہ کرتے وقت۔ اس دوران سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ تو کوئی کچھ آنے نہیں دیتا، الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں آنے دیتا، تو کچھ بتایا گیا کچھ نہیں، مگر آنکھیں اور کان کھلے رکھے، ساری پبلک اپنی آنکھیں اور اپنے کان بخدا کھلے رکھے۔ پاکستانی لوگوں، بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ، اور ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ پاکستان پر پریشر اور دباؤ روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہا ہے، روزانہ۔ یہ سب باتیں تو بلاول زرداری کے آنے کے بعد مل رہی ہیں، بہت خطرناک ہیں۔ جو بلاول زرداری کے آنے کے بعد اطلاعیں مل رہی ہیں وہ بہت خطرناک ہے، ڈینجرس ہے، اس کو لائٹ نہ لیں۔ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ، پاکستان امریکہ کے ساتھ، پاکستان اسرائیل کے ساتھ، پاکستان یورپ کے ساتھ، یہ سارا کھیل چل رہا ہے اور بڑے ہائی لیول پر چل رہا ہے۔ میں تو نہیں چلا سکتی نا، آف کورس وہ چلا رہے ہیں جو چلا سکتے ہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ میں یہ سب خبریں موجود ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ کرنا لازمی ہے، وہ کافی خطرناک ہے۔ ریٹائرڈ آرمی آفیسر کی ساری تجاویز کو سامنے رکھیں اور سوشل میڈیا پر آنے والی خبروں کو دیکھیں، پوری کی پوری گیم آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہم تیسری وار کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تیزی سے تباہی کی طرف ملک جا رہا ہے۔ وہ بات کرنا چاہتے تھے ایٹمی اثاثے، اسرائیل سے تعلقات، پاکستان کے امریکہ اور یورپ سے تعلقات، جوہری اثاثے۔ دانستہ طور پر پاکستان کو اس طرف دھکیلا جائے کہ وہ ڈیفالٹ کر جائے، پیسے نہ دے سکے، اور پاکستان کو اپنی شرائط پر 10 سال کے لیے لمبا چوڑا وعدے وعید کر کے مال دے دیا جائے، پیسے۔ وہ تو یہ بیٹھے ہوئے کھا کے چلے جائیں گے، تکلیفیں تو ہم لوگ بھریں گے نا جو پیچھے بیٹھے ہیں۔ 10 سال کے لیے امداد دے، ڈیفالٹ پر لے جایا جائے، پھر جوہری اثاثے جو ہیں ان پر بات چیت کی جائے، جس طرح یوکرین میں ہوا، بڑا مالیاتی پیکج اناؤنس کیا جائے، اور جوائنٹ کنٹرول کی بات بھی کی جائے کہ مل کے کنٹرول کر لیتے، جوائنٹ کنٹرول۔ تو کیا آپ آزاد رہ گئے؟ کیا میں آزاد رہ گئی؟ کیا ادارے آزاد رہ گئے؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ دیکھ لیں جا کے ڈیجیٹل میڈیا پہ، میں اپنے پاس سے نہیں کر رہی۔ بلاول زرداری نے بھی کچھ شرائط مان لی ہیں کہ انڈیا کو سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنا دیا جائے، اور ان کو وہاں امریکہ میں کہا گیا ہے کہ آپ ان کی مخالفت نہ کرنا، آپ چپ رہنا، تو انڈیا سلامتی کونسل کا مستقل رکن بن جائے گا۔ باقی تو پہلے ہی چپ ہے، ہم ہی اس میں ہٹاتے تھے نا، ہم چپ ہو گئے، منہ پہ انگلی ہے، تو وہ مستقل رکن بن جائے گا۔ اس کے بدلے میں انہوں نے پاکستان کو کیا لالی پاپ دیا ہے؟ وہ جھوٹا لالی پاپ ہے، وہ اگر قیامت تک پورا ہوا تو میرے گلے میں جوتوں کا ہار پہنانا اور گدھے پہ چڑھا کے اور پھرانا ڈگڈگی بجاتے ہوئے کہ یہ جھوٹی تھی۔ آپ میری بات کو مان لیں، میں اپنے ملک میں آگ لگانے کے لیے بات نہیں کہہ رہی، میں اپنے ملک کی سلامتی چاہتی ہوں، میں اپنے ملک کی بھلائی چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے وطن میں جو ہے وہ میرا وطن سلامت رہے۔ لائٹ جلا سکتے ہیں وہ بلو والی، وہ میرا وطن سلامت رہے، میں وطن کی دشمن نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا ہے وہ جو پھر پاکستان کو ایٹمی اثاثے کا مالک ملک مان لیا جائے گا، یعنی وہ ہم پہ کرم نوازی کریں گے، ہمارے ملک کو مان لیں گے کہ یہ ایٹمی پاور ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کلب میں شامل کر دیں گے۔ میں آپ کو آسان کر کے بتاتی ہوں، جس کلب میں 4-5 ملک ہیں، اور جو مستقل بن جائے گا انڈیا، وہ تو 2 منٹ لگیں گے بننے میں، اور جو ہمیں پروسیجر بتایا گیا ہے نا، اس پہ سالوں سال لگیں گے۔ نہ 5 بندے اکٹھے ہوں،
نہ آپ اس کے رکن بنے، وہ ایک لالی پاپ ہے۔ اور جو ہمارے امبیسڈر رہے ہیں باسط صاحب انڈیا میں، انہوں نے بھی اس کو کہہ دیا ہے کہ ہاں یہ خبر صحیح ہے۔ جو بلاول صاحب منہ کالا کرا کے آیا ہے کانپے ٹانگنے والا، ہنی مون تو بنا ہی رہا تھا نا، یہ بھی کام کر رہا ہے۔ کہ ہمیں جناب وہ جوہری ملک ڈکلیئر کریں گے اس کا ممبر بنا کے۔ تو یہ لمبا فاصلہ، یہ سب چکر ہے۔ زرداری کہتا ہے 1 سال ہم آپ کو دیتے ہیں، 5 سال آپ ہمیں دے دیں۔ یہ ڈیلیں جو ہیں یہ پاکستان کے اندر چل رہی ہیں۔ تو میری اپنی پبلک سے ریکویسٹ ہے، آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ مہنگائی کس قدر ہو گئی ہے، اور جن کی تنخواہیں پہلے 10-10 لاکھ ہیں، 9-9 لاکھ ہیں، ان کی تنخواہوں میں آج 10% اور انکریز کر دی گئی ہے۔ میں نے نام نہیں لینا، خبروں میں لوگوں نے سن لیا ہے۔ یعنی کہ پیسے والوں کو اور پیسے دیتے جاؤ اور غریبوں کو مار مار کے ادموا کر دو تاکہ وہ خودکشیاں کریں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں؟ اور میری اپنے معزز اداروں سے ریکویسٹ ہے، بخدا کافی ہو گئی ہینکی پینکی ٹینکی، اب آپ اپنے کیسوں کے فیصلے کریں۔ اب بار بار یہ گواہ آئے گا، گواہ ملے ہوئے ہیں، سب ثبوت پہلے ہی ملے ہوئے ہیں سال سے۔ اب آپ ڈیسیژن دیں تاکہ ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے اور ہمارا ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو اور ہمارے وطن کو کوئی خریدنے کی سازش نہ کرے، اور وہ لمبا مال دے کے 10 سال کے لیے اور ہمارے وطن کو یوکرین بنانے کی کوشش نہ کرے کوئی ملک۔ ہم کسی ملک کے 10 سال کے بہت بڑی امداد پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے، ہم چٹنی کوٹ کے کھا لیں گے، ہم پرانے کپڑے پہن کے رہ لیں گے، ہم نہ گاڑیاں چلائیں گے۔ ہفتے میں 1 دن کام کر رہا ہے لکھ کے کسی موٹر بائک والے ملازم کو بھیج دیا، جاؤ کام کر۔ بخدا میرے وطن پہ رحم کرے، رحم کرے۔ میری یہ بار بار ریکویسٹ ہے، اور جو میں نے پڑھنے کے لیے بتایا ہے اس کو بہت پڑھیں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، سورۃ طارق۔ اس کو 40 دفعہ 4 دفعہ پڑھیں اکٹھا، 40 دفعہ، پھر درود شریف پڑھ کے دوبارہ، پھر درود شریف پڑھ کے دوبارہ، اور مرضی الگ الگ ٹائم پہ پڑھے۔ روزانہ پوری قوم پڑھے جو پڑھ سکتی، اس کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے۔ اور ایک آپ پڑھیں یا مذلو یا مؤخر 1100 دفعہ، یا مذلو یا مؤخر، یا اللہ ہمارے وطن کے ہمارے دشمنوں کو ذلیل کر، مذلو ذلیل کر، مؤخر پیچھے دفع کر، دھکیل دے۔ یہ آپ پڑھیں 1100 دفعہ روزانہ، کچھ ٹائم نہیں لگتا۔ میں پڑھتی ہوں اپنے ملک کے لیے، اپنے حالات کے لیے، تو آپ لوگ پڑھیں۔ ایک تو آپ میں جرت آئے گی، ایک تو آپ کا دماغ کھلے گا اللہ کے نام سے، اور آپ اپنے وطن کے لیے اپنا حصہ بھی تو ہم لوگ ڈالیں نا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ تو ہم جا کے پوچھیں نا، کہیں کھڑے ہو گئے، ہمیں اس کا جواب دیا جائے۔ آپ نے یہ پڑھنا، یا مذلو یا مؤخر انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ اگر آپ اتنے وہ کنکریاں ایسی جو ہوتی ہیں نا، جو ہم گھر بناتے ہیں تو نیچے ڈالتے ہیں فرشوں کے کچا کرتے وقت، ان کو مٹھی میں لیں، اس پہ یہ پڑھ کے ساروں کی شکلیں آنکھوں کے آگے لگا کے، وہ کوئی دشمن ملک ہے یا ہماری گورنمنٹ میں یہ دشمن لوگ ہیں، ان پہ ایسے زور سے ماریں کہ آپ کے گھر کے باہر گرے، جیسے آپ کے گھر میں نہ گرے، باہر جا کے گر جائے بس۔ انشاءاللہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہمارے وطن کا ہی جھنڈا بلند ہوگا، ہماری عوام ہی خوشیوں کے سائے میں رہے گی۔ میرے دل میں آپ سب کا درد ہے۔ میں کچھ اتنا کھانے کی شوقین نہیں ہوں، جو مل گیا ہاتھ پہ رکھ کے کھا لو کوئی بات نہیں، چٹنی کھا لی کوئی بات نہیں، اچار کھا لیا کوئی بات نہیں، سلاد سے کھا لو کوئی بات نہیں۔ عزت رہنی چاہیے کہ ہم کسی کے آگے جھکے نا۔
کوئی ہمیں یہ نہ کہے او مریم چور نہیں، مریم کا بابا چور ہے، مریم کا ٹبر چور ہے، سارا ٹبر چور ہے، یہ نہ کوئی کہے۔ جو ہمارے نصیب کا ہے وہ اللہ نے ہمیں دے ہی دینا ہے۔ ان ربی لطیف خبیر، وہ باخبر ہے اور لطف اور مہربانی فرمانے والا ہے، ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ایک پڑھنا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھے دشمن کے مقابل کرتے ہیں اور دشمن کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اور ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اے اللہ ہمیں ڈر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کہیں کوئی بڑی شرارت نہ کر بیٹھے اور اپنی شرارت میں کہیں بڑھ نہ جائیں۔ تو یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں نا، ہم ان کی لگامیں کھینچ نہیں رہے اور یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ سورہ طٰہٰ کی ہے، میرا خیال 45 ہے، 45 ہے یا 54 ہے، کچھ اس طرح ہی مجھے یاد ہے۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے، بہت پڑھنا ہے، بہت پڑھنا ہے۔ اور ایک سورہ کہف کی وہ دعا ہے نا، ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا راشدا، شروع میں ہی ہے ربنا اننا، نہیں وہ ہے ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا راشدا، اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے کاموں میں راہیابی کے سامان پیدا کر دے، رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ 313 دفعہ پڑھے۔ میرے جو کام بہت اڑ گئے تھے نا، بہت، اور وہ کوئی اللہ رحم کرے کوئی ایسے کام نہیں تھے کہ کوئی شادی کے فنکشن بک تھا اور اس نے جو ہے نا سرینا والوں نے انکار کر دیا، تو اب کارڈ چھپ چکے تھے، مجھے ٹینشن تھی، اس کے لیے میں نے پڑھا تھا۔ وہاں پہ کوئی 2 مہینے کوئی شادی نہیں ہوئی، لیکن ایک میرے بچے کا ولیمہ جو وہاں ہونا تھا وہ اپنے وقت پر ہوا، اور جو میں نے 500 لوگ بلائے تھے 700 لوگ آ گئے۔ تو لہٰذا کوئی کام مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے، ہمارے لیے مشکل ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس سے مانگیں، اس سے ڈریں، اس پہ بھروسہ رکھیں، وہ بہت ہی کارساز ہے اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی ہمارا رازق نہیں ہے، ہماری زندگی کوئی ختم نہیں کر سکتا، جو سانس ہم نے لینا ہے، اور جب ہماری زندگی ختم ہوگی تو ہماری جو زندگی نے ہمیں خود ہی موت کے حوالے کر دینا ہے، اور جب تک ہماری زندگی ہے موت نے خود ہماری زندگی کی حفاظت کرنی ہے۔ لہٰذا موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ جیو تو ایسے جیو کہ زندگی کو رشک آئے، جیو تو ایسے جیو زندگی کو رشک آئے، مرو تو ایسے مرو موت کہے کون گیا۔ اس کو پتا ہو موت کو بھی کوئی تھا، کوئی تھی کسی کام کی جو گئی ہے یا گیا ہے۔ اپنی زندگی کو با مقصد بناؤ، یقین محکم کرو، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ یاد رکھو جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ ہم مسلمانوں کی اولاد ہیں، ہم وہ ہیں جن کو دیکھ کے دہشت ہوتی تھی ساری دنیا پہ، وہ تھے حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، خالد بن ولید، حضرت علی شیر خدا، جن کو دیکھ کے تھر تھر کانپتے تھے، وہ بنے، اپنے کریکٹر کو وہ بنائیں۔ یہ بس میں نے آج کا کہنا تھا، تو میرا خیال ہے کہ آج کے دن کے لیے کافی ہے، تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔